بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. گورنمنٹ نے اسپیشلی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے پختون تحفظ موومنٹ کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے، ایڈوائزری کمیٹی بھی ہے. یہ کمیٹی جو ہے تمام قبائلی جو سینیٹرز اور ایم این ایز ہیں ان پر مشتمل ہے، اور ان کا کام ہے کہ پختون تحفظ موومنٹ کے ساتھ بات چیت کرے، ان کو انگیج کرے اور ان کے مطالبات کو جو ہے اس پہ غور کر کے اس کو حل کرے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ پہلے پختون تحفظ موومنٹ کے مطالبات کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایک مہینہ پہلے منظور بھائی جو ادھر آئے تھے، منظور پشتین بھائی، تو اس نے میرے آفس میں وہ مطالبات خود میرے ساتھ ایک ڈسکشن میں ڈسکس کیے تھے کہ یہ 5 مطالبات ہے ان کے. تو کیا یہ مطالبات، یہ کمیٹی، اس میں کتنے مطالبات جو ہے یہ کمیٹی یا صوبائی حکومت حل کر سکتی ہے، اسی حوالے سے بات کروں. پھر میں آپ کو یہ کمیٹی، اس کی حیثیت کیا ہے، کتنی بااختیار ہے، اس میں کون لوگ شامل ہے کہ یہ اتنے بڑی موومنٹ جو ہے جو اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ملی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مطالبات حل کر سکتے ہیں. تو پہلے بجائے اس کے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کے مطالبات کی لسٹ گنواؤں، بہتر ہوگا کہ منظور پشتین بھائی نے جو مطالبات خود گنوائے ہیں ان کو پہلے سن لیں، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور اس کے بعد پہلے منظور پشتین کو سنتے ہیں، اس کے بعد آ کے اس پہ میں کمیٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ بھی شیئر کروں گا. تو لیٹس سی اینڈ سنیں منظور پشتین کے زبان سے ہی کہ مطالبات کیا ہے، اور جرگے کے حوالے سے یا کمیٹی کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. What are your basic demands جسے ہم کہتے ہیں؟ دیکھو ڈیمانڈز جو ہمارے ہیں یہاں پر، تو آئین کی بات کرنا سب سے غیر آئینی بات ہے. ہم نے یہاں پر کہا کہ راوا انوار کو سزا دی جائے. راوا انوار نقیب کا قاتل، جس کو سب کو پتہ ہے. لیکن کیا حسن خان آپ نے سید اللہ افریدی کے بارے میں پوچھا ہے؟ یہ ایف آر پشاور کا ایک جوان تھا. کراچی میں وہ ان کو راوا انور نے اریسٹ کیا تھا. 8 مہینے سے اس کے ساتھ جیل میں تھا. پھر نقیب کیس کے بعد اس نے کیا کہا، اس کو سامنے گاڑی کے سامنے اس کو ایک جیکٹ پہنائی اور دور سے فائر کر کے اس کو اڑایا. وہ مکمل طور پر جل گیا. خبر آئی نیوز میں کہ راوا انور پر خودکش حملہ. یہ ٹاپک ہٹانے کی نہیں، وہ جل گیا مکمل طور پر. اس کی ماں کے پاس صرف اس کے جلے ہوئے ہڈیاں پہنچ گئے. اس طرح 444 لوگوں کو انہوں نے ایکسٹریڈیشن کیا تھا. اب اس بندے، اور اس میں مہاجر بھی تھے، پختون بھی تھے، سب تھے. بالکل ہاں یہ ٹھیک ہے کہ پختون اس میں زیادہ تھے، کیونکہ وہ پختونوں کو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ پختون چلتے پھرتے اے ٹی ایم کارڈ ہے. بالکل یہ اس کا مشہور، بالکل یہ اے ٹی ایم کارڈ ہے. ہاں اس کو اٹھاتے، اور ابھی بھی اس کے بینک اکاؤنٹ میں 85 ارب روپے ہیں. نہ تو اس کا والد تاجر تھا، نہ وہ خود. پھر بھی ان کے پاس ایسے پیسے کہاں سے؟ یہ پشتون کے خون سے. یہ یہاں پر اور جو انسان تھے، مہاجر تھے، سندھی تھے، پنجابی تھے، ان کے خون سے. اب اس کے متعلق عوام کی طرف سے رائے آنا ریاست کے لیے شرم کا مقام ہے. ایک ریاست ہے، عدالت موجود ہے، پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی. ایک بات تو راوا انوار کی ہوگی، لیکن میں جو یہ قبائلی علاقوں کے ساتھ جو ہوا ہے نا، اس پہ تھوڑی سی راوا انوار تو بنیادی بات کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی تحریک شروع ہوئی تھی قبائلی علاقوں سے. میں عدلیہ کی بات کرتا ہوں. اگر عدلیہ کسی ملک میں موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اس طرح قاتل کے لیے تحریک چلانے کی. لیکن اگر یہ ضرورت پڑی ہے تو آپ خود سمجھو کہ یہاں عدلیہ کس پوزیشن میں ہے، ریاست کا کردار کیا رہ گیا ہے. ہم نے مطالبہ کیا کہ راوا انور کو سزا دی جائے. یہ چھوڑ کے عدالت کا فیصلہ کیا. وہ یہ عدالت کے فیصلے آنے سے پہلے جب اس کی پیشیاں ہو رہی تھی، اس میں سے بھی اس کا دوستانہ ماحول ہمیں یاد ہے. وہ ایک بندے پر کئی لوگوں کو مارنے کا، وہ بھی سرکاری وردی میں مارنے کا الزام ہے. ایک ایف آئی آر کٹائی. چلو اگر وہ مجھے مانتے بھی نہیں، ریاست الزام تھا، اس نے ایک جلد نہیں کاٹا. کیا اس طرح مثال دے سکتے ہیں کوئی؟ یہاں تو اگر آپ پر کوئی صرف یہ الزام لگائے کہ اس نے مجھے دھمکی دی تو پھر بھی آپ جیل میں ہوں. ہاں کیونکہ اس کو ایک بندے سلیم جعفر نام تھا، آپ کو یاد ہوگا، کراچی سے تعلق رکھتا ہے. اس نے صرف راوا انور کو دھمکی دی تھی کہ اگر کسی نے اس کو مار دیا تو اتنے پیسے دوں گا. اس نے 8 مہینے جیل تو کاٹا.
किसी को मारा नहीं है, सिर्फ बात की है, बात की है। सिर्फ बात पे तो लोगों को 8 महीने यहाँ जेल भी हो गई, 444 लेकिन 444 लोगों को मारने पर वो, और ये जो लोग पीटीएम की मुखालफत करते हैं बाकी मसाइल से तो भी इतने शायद आशना ना हो, क्योंकि 15-16 सालों से उसको दबा के रखें, लेकिन रावणवर के केस में तो सब आशना है, एक तो सबको पता उसमें से क्या हुआ, उनको पता था। दूसरी हमारी जो मुतालबा थी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, अब मैं अगर शुरू हो जाऊं फिर यहाँ पर आप कहेंगे कि ये फौज को क्यों बीच में ला रहे, बहुत ज्यादा हुई है, पश्तूनों के तो बहुत ज्यादा होगी हर इलाके में हुई। हमने कहा कि हमारे जो मशरान थे, हमारे अपने फैमिलीज के मेंबर, उनके सर काट दिए गए। सर काटना पश्तून माशरे में किसी भी जुर्म के मुकाबले में नहीं था, लेकिन यहाँ इतने सख्त तालिबान ने किया। हाँ, तालिबान ने भी किया, और हाँ तकरीबन 1400 मशान हमारे उसमें से आधे से कम लोग इस तरह थे जिसका तालिबान ने दावा किया, आधे से ज्यादा ऐसे थे जिसके बारे में कहा गया कि नामालूम अफराद। तालिबान ने भी दावा किया। हमने कहा एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाओ, रियासत पर यह फर्ज बनता है कि वो हमारे कातिल जो नामालूम है उसको बताएं। अभी मंजूर मैं बात कर रहा हूं कि नामालूम को बताएं हमें कि ये नामालूम कौन थे। हमने जैसे ही नामालूम की बात अभी की आगे तो फौज उछल आगे के ये नामालूम की बात न करो। आगे स्टेप लेते हैं। एक ये है, हमें हमारा तीसरा मुतालबा था, हमारे इस मुतालबे को फिर उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट बनाया था, रिडिकुल किया था इस मुतालबे को। हमारा मुतालबा था कि मिसिंग पर पूरा मुतालबा था, मिसिंग पर्सन्स को अदालत में पेश किया जाए, उसमें जो भी मुजरिम है, गुनाहगार है, उसको सजा दी जाए। ये हमारा मुतालबा था कि सजा दी जाए, और हम भी है, और जो भी बेगुनाह है उसको रिहा किया जाए। उसमें बेगुनाह को रिहा करना और गुनाहगार को सजा देना, ये दोनों हमारे मुतालबे के मतलब हिस्सा थे। हमारा चौथा मुतालबा था कि आप लैंड माइंस को साफ करें, 2 मिनट बस तक। और हमारा पांचवा मुतालबा था कि फाटा में, इस चीज को कोई भी नहीं अंडरस्टैंड करेगा जो मैं पांचवा मुतालबा बयान कर रहा हूँ, फाटा में किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बाद पूरे इलाके को घेरे में लेकर लोगों को घरों से बाहर निकालकर उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसमें से अक्सर लोग मारे जाते हैं जान से। तो हमने कहा वो आप पूरे इलाके की ना करें, टारगेट ऑपरेशन करें, उसमें से ये इलाका तो आपने क्लियर किया, इसमें से कोई वाक़या हो जाए तो हमारी क्वेश्चन बनती है कि हमने आईडीपीस की जिंदगी, मैं जब भी ये आईडीपीस का लफ्ज लेता हूँ तो मेरे दिल को दुख पूछता है कि इतना छोटा लफ्ज वो मेरे 15 साल की आईडीपीस पोजीशन कैसे तरह एक्सप्रेस कर रही है। तो किसको क्या पता है कि आईडीपीस जिंदगी होती किस तरह। तो ये हमने इसलिए गुजारे कि आप वहाँ, आपने कहा कि वापस आए, हम तो बाई फोर्स नहीं आए अपने इलाकों में, आपने कहा कि इलाका क्लियर है, फिर भी वाकया हो जाए, हमारी क्वेश्चन बनती है किस तरह हो गया। लेकिन उल्टा आप हमें एक को पकड़ कर उस पर तशद्दुद शुरू करे कि आप इंडिया के साथ मिले और धमाके कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन किसी आम शहरी से ऑलरेडी एक कौन सी इंसाफ है। हमारा एक मुतालबा ये भी है कि जितने भी मतलब स्कूल पर कब्जा हुआ है, घर पर हुआ है, पहाड़ पर हुआ है, मदनियात पर हुआ है, ये आप लोग या तो इलाके के मशान को बिठाकर अवाम के जरिए उसको कोई लीगल वो कर दे, या ये जो इलीगल जितने भी कब्जे हैं, अब आप देखो स्वात में ख्वाजा खिला गर्ल्स कॉलेज, वो आप क्या गर्ल्स कॉलेज वहाँ आ सकती, गर्ल्स आ सकती है? नहीं आ सकती, वो फौज ने कब्जे में लेके रखा है। और वहाँ पर जो बॉयज कॉलेज है वो, और यहाँ तक आप स्वात से लेकर फाटा में कितने कॉलेज के नाम चाहिए आपको, कितने स्कूलों की, कितने घरों की, कितने पहाड़ों की, कितने मदनियाती मराकज की। तो हम कहते हैं आप लोग किसी पर यानी इस चीज को दहशतगर्दी के नाम पर जंग, नाम तो दहशतगर्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बेड़ा हर काम आवाम का हो गया। एक तरफ से तालिबानों ने कर दिया तो दूसरी तरफ से तालिबान को खत्म करने के नाम पर आम आवाम को कर दिया। अब ये आगे पश्तून क्या समझते हैं कि आपके मुतालिबात रजिस्टर्ड हो गए हैं और अभी रिस्पांस भी आ रहा है, मतलब है कि काफ़ी हद तक वो हो गया है, वो कहते हैं आगे आप क्या समझते हैं कि कोई रास्ता निकालना हो या बैठना हो तो किसके साथ बैठना होगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ, पॉलिटिकल लीडर के, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आवाम का मसाइल आपने सर पे उठाए हैं, तो उसके हल के लिए आगे क्या लाए हैं अमल से? देखो हमारा यकीन जो है वो आईन पर है, आईन पाकिस्तान पर, आईन पाकिस्तान पर। हम रियासत पर यकीन रखते हैं, रियासत मौजूद है, पार्लियामान है, अदलिया है,
اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کے لاگو کرنے کے لیے بھی ادارے ہیں. یہ لوگ فیصلہ کریں ہمارے مسئلوں کو کس طرح حل کرنا ہے, کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور کون کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے عوام چاہتے ہیں کہ ہماری مسئلے ایسے حل ہو, اور وہ جو اپنے طرف سے طریقے بتا رہے ہیں وہ ان لوگوں کو کس طرح کنوینس کر سکتے ہیں. اعتماد کا فقدان تو ہے, بالکل ہے. تو اور یہ بھی ہے حسن, آپ نے یہ بات مانو کہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. بالکل ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. سیکنڈ بالکل ہوا ہے, بہت گزشتہ 10-15 سال سے بہت زیادہ ہوا ہے. تو یہ دکھے لوگوں کو, دکھے لوگ اٹھے, مطالبات کیے, فوج مرچازن ہو گئی کہ یہ تو 5th جنریشن وار ہے. بھائی جان کیا کر رہے ہو, ہم نے مطالبات کیا اور آپ مورچے میں بیٹھ گئے. اور ہم نے آپ کی بات اس لیے نہیں کی کہ آپ کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے تمہارے ساتھ. ہم نے 5 مطالبات پیش کیے تمہارے میڈیا کی طرف سے. یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے کہ یہ مطالبات ٹھیک نہیں ہے. ہم نے پھر جب ایکسپلینیشن شروع کر دیا اپنے ایک مطالبے کا کہ فلانا مطالبہ ہم اس میں, تب آپ اٹھے کہ یہ تو ہمارا نام لے رہے ہیں. ہم نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناؤ تاکہ پتہ چل جائے, ہم جھوٹے ہیں تو ہم ثابت ہو جائیں گے. لیکن آپ کی جو بنیادی بات مجھے جو پسند آئی وہ یہی ہے کہ اس ملک کے ادارے ہیں, عدلیہ ہے, جو آئین ہے اس کے مطابق ہمارے جو گریوینسز ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. جو حقوق ہمیں ادارے دے رہے ہیں, جو حقوق ہمیں آئین دے رہا ہے, یہ آپ کا ہمیں بطور ایک محسوس ہوتا ہے, ہمیں جرگہ جو بھی بناتا ہے ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ, لیکن یہ چیز ہمیں محسوس ہے ہمیں فریق نہ لیا جائے. ہم شہری ہیں, ریاست کے شہری, اور ریاست کے درمیان آئین ہوتا ہے, جرگے دشمنوں کے درمیان ہوتے ہیں. یہ مطلب کوئی اگر وہ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے وہ سمجھے, ہمارے بار بار یقین دہانی کے بعد بھی اگر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, خواہ مخواہ پی ٹی ایم کو کوئی ایکسٹریمسٹ ٹائپ تنظیم پیش کرنے کے لیے وہ جرگے بنائے, ایک چیز کرے, وہ اپنی طرف سے اگر یہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں مبارک ہو ان کو. مگر ہماری طرف سے کہ ہم شہری ہیں, ہم فریق نہیں ہیں, ہم فریق نہیں ہیں, ہمارے مطالبے ہیں, ان پہ عمل کیا. بہت شکریہ. آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق اس کا ازالہ کیا. میں کہتا ہوں کوئی میرے موت کے پیچھے یعنی مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے, راستے میں اس کے ساتھ کوئی غیر آئینی عمل ہوتا ہے, میں اس غیر آئینی عمل کا مخالف ہوں. زبردست. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے منظور پشتین جس نے اپنے 5 مطالبات. ابھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کمیٹی ہے, یہ جو قبائلی MNAs یا سینیٹرز پہ مشتمل ہے, 20 رکنی کمیٹی, کیا یہ جو راونوار کے حوالے سے جو سوال ہے منظور پشتین کا, کیا وہ حل کر سکتی ہے؟ نمبر 1, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیا وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے اس کمیٹی کے ساتھ مینڈیٹ ہوگی, یہ حل کر سکتی ہے؟ یہ قبائلی علاقوں میں ترقی کے حوالے سے بات نہیں, بات کچھ اور ہے. اسی طرح جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات چیت جو ہو رہی ہے, تو کیا یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے یہ کمیٹی بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں؟ آپ خود اس پہ سوچیں. ٹھیک ہے, لینڈ مائن کے حوالے سے کافی پروگرس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے, یہ ایک بات ہے جو کہ اچھی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ فاٹا میں جہاں پہ جس طرح منظور پشتین نے کہا کہ جو کرفیو لگ جاتی, کہیں پہ کوئی واقعہ ہوتا, تو اسی حوالے سے تو کافی پیش رفت ہوئی. اور ہاں, یہ جو آخری مطالبہ کہ اسکولوں گھروں پہ جو ملٹری, جہاں پہ ملٹری یا سیکیورٹی فورسز رہ رہے ہیں, ان کو خالی کرنا, مارکیٹوں کو خالی کرنا, اس پہ بھی کافی فرم. لیکن بنیادی جو بات ہے راونوار کے حوالے سے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے, اور جو ہے یہ جو مسنگ پرسن کے حوالے سے, اور دوسرا یہ ہے کہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, جو منظور پشتین نے بار بار, اور یہ حقیقت ہے, ہر کوئی یہ ایکسیپٹ کرتا ہے, کیا اس کو یہ کمیٹی اس کا کچھ ازالہ کر سکتی ہے اور کس فارم میں کرے گی؟ پھر یہ ہے کہ جو اچھی بات جو کی منظور پشتین نے, وہ یہی ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہمارا ایمان, ہمارا یقین, ہمارا بلیف اس ملک کے قانون آئین پہ ہے, اس ملک میں ادارے ہیں, ہم کچھ نہیں, ہم سے کوئی بات نہ کرے, لیکن ہمارے مطالبات یہ ادارے جو فیصلہ کرے, پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے, عدلیہ جو فیصلہ کرے, گورنمنٹ جو فیصلہ کرے, ہم مظلوم ہیں, ہم غریب ہیں, ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ساتھ ابھی جو یہ کمیٹی, جس طرح میں نے کہا
اس نے کہا کہ ہمیں ایک زبردست جو ریکویسٹ کی کہ ہمیں مخالف پارٹی نہ سمجھا جائے. جرگے ہوتے ہیں دشمنوں کے درمیان. ہم ریاست کے شہری ہے, ہمارے حقوق ہے, ہمارے اس ریاست کا قانون ہم پہ لاگو ہوتا ہے اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, لیکن ریاست کو چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا شہری سمجھ لے. تو میرے خیال میں بہت بڑی بات کی منظور پشتین نے کہ ہمیں ایک مخالف پارٹی کے طور پر ہمارے ساتھ ڈیل نہ کیا جائے, ہمیں جرگے نہ بلائے جائے, ہمیں جرگوں میں نہ بٹھائے جائے. ہمارے ہاں ہم جہاں بھی جائیں گے ہم کوئی بھی انکار ہماری نہیں ہوگی, ہم ہر جگہ جائیں گے, ہر کسی سے ملیں گے, لیکن ایک بد اعتمادی کی ایک فضا ہے. گزشتہ سال 1.5 سال میں ہمارے ساتھ جتنے وعدے ہوئے ہیں, جتنے ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, اس کو پورا نہیں کیا گیا ہے. تو کچھ یہ صورتحال ہے. ابھی اگر پہلے نہیں ہوئے ہیں, آرمی چیف سے وہ ملے, وزیر اعظم سے وہ ملے, جرنیلوں سے وہ ملے, گورنمنٹ آفیشل سے وہ ملے, اگر ان لوگوں نے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے تو ابھی سوال یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کتنی با اختیار ہے, اس کے ساتھ کتنا اختیار ہے کہ یہ مطالبات یہ جو ہے منوائے گی. نمبر 1 قبائلی علاقوں کے زخموں پہ پٹی رکھے گی, اور نمبر 3 جو بات ہے کہ یہ پی ٹی ایم کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے. ویسے اس کو ایک مخالف پارٹی سمجھ کے یا اپنے لوگ سمجھ کے مل کے, یہ کمیٹی بھی ان کے ساتھ مل کے جو ہے یہ جو مسائل ہے ان کے لیے کوئی راہ نکالے گی. تو یہ سوالات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ حکومت نے ایک ایسی کمیٹی بنائی ہے جو صرف قبائلی رہنماؤں پہ مشتمل ہے, MNAs اور سینیٹر پہ, ایک ایسی کمیٹی, کیونکہ یہ جو پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں یہ نیشنل لیول کے مطالبات ہیں, یہ جو ہے پورے ملک کے ساتھ. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں عوامی نیشنل پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, PTI اور جو باقی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, ان سب کے نمائندے ہونے چاہیے تھے. یہاں تک کہ حکومت کا, فیڈرل حکومت کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے تھا, صوبائی حکومت کا بھی نمائندگی اس میں ہونی چاہیے تھی, تب جا کے یہ ایک آل انکمپسنگ کمیٹی ہوتی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ کمیٹی ہے حکومت کی طرف سے ٹھیک ہے, ایک سنسیئر ایفرٹس ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک آل پاورفل کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ پی ٹی ایم کے جو جوان قیادت ہے ان کو بھی تھوڑا سا اعتماد ہوتا کہ ہاں دا گورنمنٹ از سیریس اباؤٹ اٹ.